علی حق ہے واللہ، علی سچ ہے واللہ، جو سچ نہ بتائے جہنم میں جائے۔ علی حق ہے واللہ، علی سچ ہے واللہ، جو سچ نہ بتائے جہنم میں جائے۔ جسے یا علی کی محبت کا نعرہ لگانا نہ آئے جہنم میں جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو وائس نوٹ ہے یہ اس ٹاپک پر ہے کہ یزید ابن معاویہ کو سنی اسماء الرجال کے علماء نے کیا کہا ہے، یعنی جو سنی اسکالرشپ میں اسماء الرجال کے ماہرین ہیں انہوں نے یزید ابن معاویہ کے بارے میں کیا حکم لگایا ہے۔ اولاً تو یزید ابن معاویہ سے کتب اہل سنت کے اندر حدیثیں نہیں ہیں۔ جتنا میں نے تلاش کیا مجھے 3 حدیثیں ملی ہیں یزید ابن معاویہ سے۔ 2 حدیث جو ہے وہ اپنے والد سے روایت کرتا ہے، یعنی معاویہ ابن ابی سفیان سے روایت کرتا ہے، اور تیسری روایت تو مرسلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتا ہے۔ دو روایت جو ہے وہ تاریخ دمشق میں اندر ہے۔ ایک روایت میں وضو کا طریقہ بتاتا ہے، یعنی وہ معاویہ ابن ابی سفیان سے روایت کرتا ہے اور وضو کا طریقہ بتاتا ہے۔ پھر ایک روایت میں معاویہ ابن ابی سفیان سے روایت کر کے کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو فقہ دین عطا کرتا ہے، یعنی دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ پھر وہ ایک روایت کرتا ہے مرسلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اپنے غلاموں کے ساتھ حسن ظن کیا کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو ان 3 روایت کے سوا مجھے کوئی روایت نہیں ملی یزید ابن معاویہ سے۔ اور یہ بھی جو روایت آئی یہ 3 یہ بھی ان کو مجبوراً لینی پڑی، کیونکہ وہ جو باب باندھا تھا مؤلف نے وہ باب تھا حکمرانوں کے بارے میں کہ حکمرانوں سے کیا روایت آئی ہے۔ تو چونکہ یزید جو تھا اس نے حکومت سنبھالی تھی تو ان کو مجبوراً یہ 3 روایت لینی پڑی، ورنہ اس کے علاوہ یزید ابن معاویہ سے مجھے کوئی روایت نہیں ملی ہے سندن۔ اب دیکھتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں علماء اسماء رجال نے کیا کہا۔ پہلا جو نام آتا ہے وہ آتا ہے احمد ابن حنبل۔ تو اس میں انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 17 سے 18 علماء کے ایک لسٹ ہے، یعنی لسٹ تو بہت بڑی ہے لیکن کنکلوزیو وے میں 17-18 شاید آئی تھنک دیٹس انف۔ پہلا نام جو ہے وہ ہے احمد ابن حنبل۔ احمد ابن حنبل جو ہے وہ سنیوں کے یہاں ہر چیز کا امام ہے، فلسفے کا امام ہے، حدیث کا امام ہے، رجال کا امام ہے، فقہ کا امام ہے، عقیدے کا امام ہے۔ تو احمد ابن حنبل ایک کتاب ہے ابو بکر الخلال کی السنہ، اس کے اندر مہنا کہتے ہیں کہ میں نے احمد ابن حنبل سے یزید کے بارے میں پوچھا، تو احمد ابن حنبل نے کہا یزید نے مدینے میں وہ کیا جو اس نے کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اس نے کیا کیا، تو احمد نے کہا اس نے مدینے کو لوٹا۔ پھر میں نے پوچھا کیا ہم یزید سے روایت لے سکتے ہیں، تو احمد ابن حنبل نے کہا کسی کے لیے یہ ٹھیک نہیں کہ اس کی روایت لی جائے۔ اس سے مراد یہ کہ اس وقت میں یعنی احمد ابن حنبل کی وفات جو ہے وہ 240 یعنی 241 ہجری کے تقریباً ہے، تو اس وقت یزید ابن معاویہ کی روایتیں مشہور تھی، یزید ابن معاویہ کی روایت چل رہی تھی۔ تو یہ احمد ابن حنبل نے کہا، اور جو کتاب کے محقق ہیں عطیہ الزہرانی انہوں نے کہا اسنادہ صحیح۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے جو امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب میں لی ہے، جس میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جو کوئی اہل مدینہ پہ ظلم کرتا ہے اللہ نے اس پر لعنت کری، فرشتوں نے اس پر لعنت کری، اور تمام لعنت کرنے والوں نے اس پر لعنت کری، اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اس کے علاوہ حافظ ابن حجر ہیثمی کی کتاب ہے منہ المکیہ، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ بل قول احمد ابن حنبل بکفرہ، کہ احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر سمجھا ہے۔
تو ایک کال آتا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اس نے اہل مدینہ کو لوٹا ہے، دوسرے کال میں آتا ہے کہ احمد ابن حنبل یزید کو کافر سمجھتے تھے، اور کافر سے تو ویسی روایت نہیں لی جاتی نا۔ پھر دوسرے عالم جو ہیں وہ ہے ابو جعفر محمد ابن جریر الطبری، یہ بھی اسی طرح کے امام ہیں جس طرح کے احمد ابن حنبل تھے، یعنی ہر فیلڈ میں۔ یہ تو اور آگے تھے نا، طبری تو اور احمد ابن حنبل سے بھی آگے گئے ہیں علم کے میدان میں۔ ان کی وفات ہے 310 ہجری۔ یہ اپنی کتاب تاریخ الطبری کے اندر لکھتے ہیں یزید ابن معاویہ لعنہم اللہ، کہ یزید ابن معاویہ اللہ ان دونوں پر لعنت کرے، یعنی یزید پہ بھی لعنت بھیجی ہے اور معاویہ پہ بھی لعنت بھیجی ہے۔ اور تاریخ طبری کے اندر آپ کو یہ بہت جگہ ملے گا جہاں پہ علامہ طبری نے یزید پہ بھی لعنت بھیجی ہو اور معاویہ پہ بھی لعنت بھیجی ہو۔ پھر ایک عالم ہے اندلوس کے جن کا نام ہے ابن حزم اندلوسی، یہ بھی بڑے عالم گزرے ہیں۔ ان کی جو وفات ہے وہ 456 ہجری ہے۔ ان کی کتاب ہے المحلہ بالآثار، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، ہم نے یہ پایا یعنی کتابوں کے اندر کہ یزید ابن معاویہ اور حجاج ابن یوسف نے ان شخص کا یا ان نفس کا قتل کیا جن کا قتل کرنا حرام تھا۔ یہ ہے ابن حزم کا فتویٰ۔ اس کے جتنے ریفرنس ہیں میں نیچے ڈال دوں گا انشاءاللہ سمجھ آئے۔ پھر اس کے بعد جو نام ہے وہ ہے ابن عقیل الحنبلی، ان کی وفات ہے 513 ہجری۔ اور جو یعنی جو ان کی فقہ ہے، حنفی فقہ ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی فقہ ہے، تو باقی 3 فقہ میں نا علماء بہت سارے ہیں، حنبلی فقہ میں علماء بہت کم ہیں، یعنی وہ فقہ اتنی پھیلی نہیں ہے، یہ بہت کم علماء کے اوپر ہی ڈیپینڈنٹ رہی ہے، جیسے ابن قیم الجوزیہ ہو گئے، ابن تیمیہ ہو گئے، لیکن ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ یونانیمسلی ابن عقیل الحنبلی ہے، یعنی طبقات الحنابلہ کے اندر ابن عقیل الحنبلی سے بڑا نام مجھے نہیں پتا۔ تو ابن عقیل الحنبلی کا قول جو ہے وہ صرف ابن جوزی نقل کرتے ہیں تذکرۃ الخواص کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا جو کفر ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس نے جو پوئٹری لکھی ہے، اس نے جو شاعریہ لکھی ہے، اس کے اندر الحاد اور اس کا جو سوء عقیدہ ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا کفر، یزید پر لعنت بھیجنا، اس بات کا جواز اس کی شاعریوں میں اس نے الحاد یعنی ایتھیزم کو پروموٹ کیا اور سوء العقیدہ یعنی گندے عقیدے اپنے ظاہر کرے۔ یہ تھے علامہ ابن عقیل الحنبلی۔ پھر طبقات حنابلہ میں ایک اور نام ہے سبت ابن الجوزی، انہوں نے ہی تذکرۃ الخواص کے اندر ان سے پوچھا گیا، ابن الجوزی سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یزید ایک وہ شخص، یعنی ان سے پوچھا گیا کہ آپ یزید کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک شخص تھا جس نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا، اس نے مدینہ منورہ پہ حملہ کیا اور کعبۃ اللہ کو تباہ کیا، کیا ہم اس پہ لعنت بھیج سکتے ہیں؟ تو ابن الجوزی نے اس کا جواب دیا کہ ہاں ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، یعنی ابن الجوزی اس پہ لعنت بھیجنے کے قائل تھے۔ اور ابن الجوزی نے پوری ایک کتاب لکھی ہے یزید کے رد کے اوپر، یعنی یزید کے رد پہ نہیں، جو لوگ یزید کو اچھا بولتے ہیں یا یزید کو برا نہیں بولتے ان کے رد پر۔ وہ کتاب کا نام ہے الرد علی المتعصب العنید المنی من ذم یزید، یعنی وہ ان لوگوں کا رد جو لوگ یزید کے خون کو برا نہیں کہتے، یعنی یزید کے بارے میں برا نہیں بولتے، ان کا رد لکھا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد ہے علامہ القرطبی کی وفات ہے 671 ہجری میں، اور یہ تفسیر کے امام گزرے بڑے، اور رجال میں بھی ان کا اچھا ہاتھ تھا، حدیث میں بھی ان کا اچھا ہاتھ تھا۔ تو وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے کہ یزید ابن معاویہ اور عبید اللہ ابن زیاد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کو قتل کیا، اور انہوں نے جو صالحین تھے، یعنی جو نیک لوگ تھے مہاجرین اور انصار میں، اور اہل مکہ میں اور اہل مدینہ میں، ان کو بھی قتل کیا۔ یہ علامہ قرطبی کہتا ہے۔ پھر علامہ ابن خالقین
جو خود ایک ناسبی عالم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یزید ابن معاویہ وہ شخص ہے جو شراب پیا کرتا، اور اس کی جو شاعریاں ہیں، جو اس کی پوئٹریز ہیں شراب کے بارے میں، وہ بہت زیادہ کامن ہے، یعنی بہت زیادہ ویل نون ہے۔ علامہ الذہبی کا جو قول ہے وہ بہت فیمس ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید جو تھا وقانا ناسبین، یعنی وہ جو تھا وہ ناسبی تھا، قلیزتاً، اور وہ غلیظ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ ناسبی تھا، وہ غلیظ تھا، اور اس نے برے کام کیے ہیں۔ اس کی جو حکمرانی تھی اس کی شروعات خون حسین سے ہوئی اور وہ ختم ہوئی واقعہ حرہ سے، یہ کہتے ہیں علامہ ذہبی۔ پھر علامہ ذہبی میزان الاعتدال میں کہتے ہیں کہ اس کی روایت لینا صحیح نہیں ہے، یعنی یزید ابن معاویہ کی روایت نہیں لی جا سکتی۔ حافظ ابن کثیر جو ہیں وہ بھی ناسبی ہی ایک طرح کے ہیں، یعنی وہ ابن تیمیہ کے سے بہت زیادہ انفلوئنسڈ ہیں۔ وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہتے ہیں کہ یزید نے ایک خطا کری، اور وہ بھی بہت بڑی خطا کری، کہ اس نے مسلم ابن عقبہ کو مدینے میں بھیجا 3 دن کے لیے، یعنی وہ واقعہ حرہ کی بات کر رہا ہے، جس میں بہت سارے صحابہ اور ان کی اولاد قتل ہوئی، اور جیسے ہم نے بتایا کہ امام حسین اور ان کے اصحاب بھی قتل ہوئے عبید اللہ ابن زیاد کے ہاتھوں۔ یہ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ پھر حافظ ابن حجر العسقلانی اپنی کتاب الامتاع کے اندر کہتے ہیں کہ یزید سے محبت کرنا یہ کوئی نہیں کرتا سوائے ایک بدعتی کے، جس کا جو ایمان ہے وہ کرپٹ ہو چکا ہے، جس کا ایمان ضائع ہو چکا ہے، کیونکہ یزید سے محبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ نے اپنے ایمان کو گوا دیا، کیونکہ کسی سے محبت یا کسی سے نفرت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ یعنی ابن حجر کہتے ہیں یزید سے جو لوگ محبت کرتے ہیں، یزید کا جو لوگ دفاع کرتے ہیں، وہ لوگ بدعتی ہیں، انہوں نے بدعت کی ہے دین کے اندر۔ اور حافظ ابن حجر العسقلانی کا بھی وہی قول ہے تقریباً تہذیب کے اندر کہ یزید سے روایت لینا صحیح نہیں ہے، نہیں لے سکتے اس سے روایت۔ پھر حافظ السیوطی نے، جن کی وفات ہے 911 ہجری، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد اور یزید پر لعنت بھیجی تاریخ الخلفاء کے اندر۔ پھر حافظ ابن حجر الہیثمی، جو ان کی کتاب ہے صواعق المحرکہ، جو انہوں نے شیعوں کے رد میں لکھی ہے، انہوں نے اس پہ کہا کہ انہوں نے یعنی پہلے بحث کری کہ کون یزید کو کافر کہتا ہے، کون یزید پہ لعنت بھیجتا ہے، کون یزید کو کے بارے میں سکوت کرتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یزید کے فسق کے اوپر، کہ یزید فاسق تھا، اس بات پر علماء کا اتفاق ہے، یعنی سارے علماء اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ یزید جو تھا وہ فاسق تھا، لیکن اس بات پہ اختلاف ہے کہ اس پر نام لے کے لعنت کی جا سکتی ہے یا نہیں لے جا سکتی۔ لیکن جنہوں نے اس پر لعنت کری نام لے کے، ان میں ہے ابن الجوزی، یہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر الہیثمی۔ پھر حافظ المناوی اپنی کتاب فیض القدیر کے اندر 3 علماء کا ذکر کرتا ہے، اور تینوں علماء جو ہیں وہ فقہ حنفیہ کے علماء ہیں۔ پہلا وہ کہتے ہیں کہ حافظ الدین القردی الحنفی اپنے فتاویٰ میں یزید پہ لعنت کرنے کا جواز پیش کرتا ہے۔ پھر علامہ الصفری کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت بھیجنا میں کوئی خرابی نہیں۔ پھر ابن القلام جو ہیں، ابن القلام الحنفی نے بھی اپنی کتاب میں اس بات کا جواز لکھا ہے کہ یزید پر لعنت بھیج سکتے ہیں۔ پھر قاضی الشوکانی نے اپنی کتاب نیل الاوتار کے اندر یہ لکھا کہ ایک فرقہ ہے قرمیہ کر کے، جو اس بات پر ایکسٹریم چلے گئے کہ انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو باغی کہا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ لوگ باغی کہتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام اس کے خلاف تھے جو ایک پیکڑ تھا، یعنی جو ڈرنکرڈ تھا، اور جس نے شریعت کو تباہ کر دیا، اور وہ تھا یزید ابن معاویہ، اور اللہ دونوں پر لعنت کرے۔ یعنی قاضی شوکانی، جس کو جو آج کے اہل حدیث اور جو آج کے وہابی مسلک والے ہیں وہ بہت زیادہ کوٹ کرتے ہیں، انہوں نے یزید ابن معاویہ کو شرابی کہا، شریعت کو تباہ کرنے والا کہا،
اور یزید اور اس کے باپ معاویہ جو صحابی ہیں ان کے نزدیک دونوں پر لعنت بھیجی. پھر آخری لسٹ میں علامہ الآلوسی، ان کی کتاب ہے روح المعانی، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یزید پر لعنت کرنے کا جواز اللہ باری تعالیٰ کے اس آیت میں، یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں ہے جہاں پہ لکھا گیا، یہ سورہ محمد کی آیت، کہ اگر ہم تمہیں دنیا میں حکمرانی دے دیں، اتھارٹی دے دیں، تو تم اس کے اندر فساد کرو گے، اور اللہ نے ایسے لوگوں پر لعنت کری ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں آلوسی کہ یزید سے بڑا فساد کس نے کیا ہو. تو یہ تھا مکمل ایک 16-17 ریفرنس والا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ریفرنس سکینس نیچے بھیج دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.